پاکستان کا نیوز چینل ایک غلط ماڈل کے اوپر کھڑا ہوا. کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا کہ حکمرانوں کے پاس اتنا کچھ تھا چھپانے کے لیے اور میڈیا ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتا رہا کہ جناب آپ جتنا کہیں گے ایکسپوز کریں گے. You are fake news. السلام علیکم، میں عامر کشمیری اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا معاشرے میں جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ صحیح سے ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے؟ ہمارے تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ خبریں بالکل حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں، ان میں جھوٹی خبریں بالکل بھی شامل نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کردار اس وقت میڈیا ادا کر رہا ہے اور جن صحافتی اقدار کو پورا کر رہا ہے کیا وہی صحافتی اقدار ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو میڈیا ہے وہ معاشرے کی، کسی بھی ملک کی اور ریاست کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، چونکہ میڈیا کسی ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پہ غلط ہو رہا ہے تو میڈیا ہمیں بتائے گا، اور کسی جگہ پہ صحیح ہو رہا ہے تو میڈیا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے. لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میڈیا اس وقت پیسے لے کے، لفافے لے کے حقائق کو چھپا رہا ہے، ہمارے تک جھوٹی خبریں پہنچا رہا ہے. فرض کریں ایک بیوروکریٹ، ایک سیاسی لیڈر یا ایک کسی زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے شخص نے میڈیا کو پیسے دیے ہوں تو کیا میڈیا اس کے خلاف کوئی چیز نشر کرے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ خود صحافی حضرات کہہ چکے ہیں کہ میڈیا کا ہر میڈیا چینل کے کچھ لوگ، ان جو لوگ ہیں سیاستدان، ان سے پیسے لیتے رہے اور ان کے حقائق کو چھپاتے رہے اور ان کی ہر بات پہ لبیک کہتے رہے. یہ پچھلے عرصے میں ایک اور صحافی نے یہ کہا کہ میڈیا کے لوگ لفافہ لیتے رہے اور اسی کے عوض حقائق کو چھپایا جاتا رہا. اب دیکھیں ہم فرد واحد اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا کی ان رنگ بازیوں پہ، ان چال سازیوں پہ ایک فرد واحد کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، اور اس انٹرویو میں جو باتیں کی گئیں وہ ساری ہم نے دیکھی، جو سوالات ہوئے اس کے اوپر جو جوابات دیے گئے وہ سارے ہمارے سامنے ہیں. اب ہوا کیا کہ اس وقت ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ وہ جو انٹرویو تھا وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اس کے اندر فیس بک پہ میمز بن رہی ہیں اس انٹرویو کے حوالہ سے، اور ٹویٹر پہ بھی وہ اس وقت چھایا ہوا ہے. اچھا یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کرتا کون ہے؟ یہ میں، آپ اور ہم جیسے لوگ. چونکہ جب ہم کسی چیز کو ایک ویو دیتے ہیں، واچ کرتے ہیں، تو اس کی ریٹنگ اور اس کی جو دیکھنے کی، اس کی جو واچ کرنے کی، اس کلپ کی جو ریشو ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یہ دیکھنے والے آپ اور ہم ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم ایسی چیز کو دیکھیں اور واچ کریں گے جس کے اندر جھوٹ ہو؟ کیا ہم ایسی چیز کو دیکھیں اور ایسے چینل کو واچ کریں گے اور فالو کریں گے جس کے اندر غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہوں، جس کے اندر صحافی پیسے لے کے حقائق کو چھپا کے اور دوسرے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوں، کسی کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہوں؟ ہم نے پچھلے عرصے میں کچھ ویڈیوز میڈیا کے جو اس کا ایک کردار ہے معاشرے میں اور جو صحافتی اقدار ہیں اور جو پاکستان کے اندر میڈیا کے صحافتی اقدار ہیں، ہم نے اس حوالے سے بات کی اور اس حوالے سے ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی. ان میں جو ہم نے یوٹیوب پہ ڈالی، بہت سے لوگوں نے دیکھا، بہت سے لوگوں نے پسند کیا، اسے لائک کیا، شیئر بھی کیا، ان سب کا تھینک یو. لیکن جس طرح سے اس ویڈیوز کو اور اس یہ جو ایک ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اس طرح سے وہ ایشو ہائی لائٹ نہیں ہوا. چونکہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کسی صوبے کے ساتھ غلط کر رہا ہے یا میڈیا کسی فرد واحد کی یا کسی گروہ یا کسی جماعت کے ساتھ غلط کر رہا ہے. میڈیا پورے پاکستان کے ساتھ غلط کر رہا ہے. وہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ 9 بجے کی خبروں میں جیو نیوز نے کوئٹے میں کوئی اور خبر دی ہو، لاہور میں کوئی اور خبر دی ہو اور راولپنڈی میں کوئی اور خبر دی ہو، یا اے آر وائی نیوز نے اسلام آباد میں کوئی اور خبر، لاہور اور کراچی میں کوئی اور خبر دی ہو. یہ ایک وقت میں پورے پاکستان کے لیے ایک ہی نیوز بلیٹن چلاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نیوز بلیٹن کے اندر ہوتا کیا ہے، خبر کن حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تک پہنچائی جاتی ہے. یہ آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور ہمارا اس وقت جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ
ہر چینل اور ہر ادارے کے اوپر، ہر لائف کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اسے سینسر کرنے کے لیے، اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اس کی غلطیوں کو دیکھنے اور اس کی اچھائیوں کی تعریف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. لیکن میڈیا کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہوا. وہ نام نہاد جس کو آپ پیمرا کہتے ہیں، وہ پیمرا جن چیزوں پہ ایکشن لیتا ہے، ہم پچھلی ویڈیوز میں ان پہ بات کر چکے ہیں، اور جن پہ وہ ایکشن نہیں لے سکتا ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں. ہم نے یہ عرض کی تھی کہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ نیوز چینلز کی خبریں رکھا کریں گے اور ان کے اوپر بات ہوگی، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ خبر کو نشر کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کو سامنے رکھا گیا، اور خبر کو نشر کرنے سے پہلے ہمیں کن کن حقائق سے اور کن کن سچائیوں سے دور رکھا گیا، اور خبر کس بیس پہ ہم تک پہنچی. اور آپ کو بتائیں گے کہ سلیکشن آف نیوز اور پرائرٹی آف نیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کس خبر کو شامل کیا گیا اور کسے نکالا گیا، اور کس خبر کو کتنے نمبر پہ اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کیا گیا. تو جیو نیوز کی 1 دسمبر 2020 رات 9 بجے کی آپ کے سامنے خبریں رکھتے ہیں، جس میں جیو نیوز نے ایک خبر لگائی کہ عمران حکومت کا پی ڈی ایم کے مزید جلسے نہ روکنے کا فیصلہ. ساتھ میں یہ تڑی بھی لگا دی کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی ایف آئی آر اور مقدموں کی شکل میں. یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، ہیڈ لائن میں تڑی لگا دی. اب دیکھیں یہ جو لفظ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے صحافتی اقدار پہ پورا نہیں اترتا. ہمارے ملک میں ایک روش ہے، سیاستدان ہیں وہ اپنی ایک لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کسی عورت کو ٹیکسی ٹرالی کہہ دیں، یا چاہے وہ جہاز سے کسی خواتین کے وہ ننگے فوٹو نیچے پھینکوا دیں، یا چاہے وہ عورتوں کے خلاف جس طرح کی اوباش لینگویج استعمال کر لیں، یا ایک دوسرے کو گالیاں دے دیں، یا وہ یہ کہیں جی کہ مراد سعید کے پی ایم کے ساتھ تعلقات، یا اس طرح کی باتیں ساری ہوتی رہی ہیں چونکہ ہمارے سیاستدانوں کی یہ تربیت. لیکن میڈیا کو کم سے کم یہ دیکھیں آپ کسی پارٹی کے بندے نہیں ہو، آپ کسی گروہ یا کسی فرد واحد کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ پورے ملک کے لیے کام کر رہے ہو. آپ کا کام ہے خبر نشر کرنا، اور ایسی طرح نشر کرنا جس طرح وہ خبر ہے، اپنی طرف سے ایڈنگ کرنا نہیں. پوچھنے والا، بات کرنے والا، دیکھنے والا، چیک اینڈ بیلنس والا اوپر کوئی ہے نہیں، تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے نا. ہم چاہے اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں، یا چاہے کسی کے بارے میں ہم اس کو امیر المومنین بنا دیں، یہ ہمارے اوپر ہے. ہم سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی بات کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم مائی باپ ہیں، ہم کرتا دھرتا ہیں، ہم سب کچھ ہیں، کیونکہ ہم میڈیا ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر جو ہے یہ اے آر وائی اور جیو نیوز نے دونوں نے مشترکہ طور پہ اپنے نیوز بلیٹن کا ایسے حصہ بنایا. خبر تھی اسحاق ڈار کی جانب سے، ان کے حوالے سے تھی کہ وہ جو انہوں نے انٹرویو دیا اسٹیفن سیکر کو بی بی سی میں، تو اس انٹرویو کے حوالے سے خبر لگائی. سب سے پہلی خبر اے آر وائی نے جو اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کی، یہ خبر تھی اس اسحاق ڈار کے بارے میں، اور اس خبر کا جو دورانیہ تھا وہ 3 منٹ 5 سیکنڈ تھا. اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتے چلیے کہ ایک وقت میں پی ٹی وی پہ خبر نامہ جو نشر کیا جاتا تھا اس کا کل دورانیہ 3 منٹ ہوا کرتا تھا. تو اس خبر کو جب انہوں نے شامل کیا اے آر وائی نے، خبر یہاں سے شروع کی کہ اسحاق ڈار کا انٹرنیشنل میڈیا میں مظلوم بننے کی ناکام کوشش. ساتھ یہ کہا کہ اینکر کے تابڑتوڑ سوالات، سوال گندم جواب چنا. پوچھا گیا کہ آپ کی کتنی پراپرٹیز ہیں، تو یہ کہا کہ صرف ایک. دوبارہ سوال کیا گیا تو کہا کہ دبئی میں بھی ایک ویلا ہے، وہ بچوں کا ہے، میرا نہیں ہے. خیر یہ سارا کچھ جو ہے وہ اے آر وائی نے ایک 3 منٹ مسلسل خبریں شامل کی اس پروگرام کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اس پروگرام کی فوٹیج بھی ہمیں دکھائی بار بار. اب چلتے ہیں جیو کی طرف. جیو نے خبر لگائی اس حوالے سے جی کہ میری پاکستان میں صرف ایک جائیداد ہے اور باہر بچوں کا ایک ویلا ہے. اسحاق ڈار مزید یہ کہا کہ نیب حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جانے والا ادارہ ہے. بس 2 خبریں، بات ختم. اب دیکھیں اب جو اے آر وائی نیوز ہے اس کے بس میں ہوتی تو اس خبر کے علاوہ اور کوئی خبر ہی نہ شامل کرتا، کیونکہ یہ اس میں نون لیگ کی بے عزتی ہو رہی ہے. اور جیو نیوز کے بس میں ہوتی تو وہ اس خبر کو شامل ہی نہ کرتے بالکل. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بھی نون لیگ کی جو ہے وہ بے عزتی ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کروائی اچھی خاصی. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ہے میڈیا کا سٹینڈرڈ. اس وقت جو عام رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اے آر وائی نیوز دیکھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں ہمارے نون لیگ کے لوگ وہ جیو نیوز دیکھتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ڈویژنز ہم نے بھی کی ہوئی ہیں. میڈیا کی اس طرح کی جو غلط حرکتیں ہیں اور یہ جو ان کی چال بازیاں ہیں ہمارے ساتھ، اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں. دیکھیں آپ نے کیوں یہ ڈویژن دی کہ یہ میڈیا چینل حکومت کا ہے اور یہ جو ہے یہ اپوزیشن کا ہے؟ آپ نے اس طرح کی ڈویژن کیوں کی؟ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا جب مکمل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو نیوز جو ہے وہ سائیڈ لے رہا ہے اپوزیشن کی، اور اے آر وائی نیوز اور اس طرح کے 1-2 اور چینل حکومت کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ تو آپ پیمرا میں کیوں نہیں گئے؟
آپ کنسرن اتھارٹیز کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی. اب کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, کوئی جواب لینے والا نہیں ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. آپ کا کیمرہ آ جائے اور آ کے کہے کہ اس خبر کو 3 منٹ اور 5 سیکنڈ تک ARY شامل کرنے کی وجہ بتاؤ, اور یہ کہے کہ جیو نیوز اس خبر کو 32-33 سیکنڈ تک شامل کرنے کی وجہ بتاؤ. اب اس خبر کو پورا یا اتنا شامل کیوں نہیں کیا کہ جتنا کرنا چاہیے تھا, اور ARY اتنا زیادہ کیوں کیا؟ تو کیا کہیں گے آپ کے میڈیا چینلز؟ صرف یہ کہ ہماری یہ پالیسی ہے, صرف یہ کہ ہم نے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے, صرف یہ کہ ہم اپنی وہ جس طرح کے عوامی جو مفادات ہیں ہم ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لالی پاپ پکڑا دے گا آگے سے پیمرا کے کسی کے ہاتھ میں, وہ یا آپ کے ہاتھ میں, اور آپ چپ کر کے وہ لالی پاپ چوستے چوستے گھر آ جائیں گے. تو حضور والا گزارش اتنی سی ہے کہ یہ میڈیا چینلز ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ جو اس وقت میڈیا کی پاکیزہ گائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارے چینلز میں پینٹ کوٹ کی صورت میں پہن کے جو آ جاتے ہیں نیوز روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ان کی ہر چیز پہ نظر ہونی چاہیے. اور یہ رکھے گا کون؟ یہ آپ اور ہم. اور یہ ہم تب رکھیں گے جب ہم بلائنڈلی فالو کرنا چھوڑ دیں گے, جب ہم PTI کے ورکر یا PMLN کے یا PPP کے جیالے بن کے نہیں سوچیں گے, جب ہم پاکستانی بن کے سوچیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے